جو 4 سال جن لوگوں نے عیاشیاں کی ہیں، کرپشن کی ہے، دوائیوں، کھانے پینے، گندم اور چینی، ہر معاملے میں جو ہے پیسہ بنایا گیا ہے. آج وہ شخص جو پاکستان کا اپنے آپ کو مطمئن حکمران کہتا تھا، ایک بگوڑے کی طرح پشاور میں بیٹھا ہوا. پرانے زمانے میں جب دلی سے بادشاہ نکالے جاتے تھے، وہ کہیں نہ کہیں جا کے پناہ لے لیتے تھے. کوئی افغانستان میں لے لیتا تھا، کوئی ایران میں لے لیتا تھا. اس نے بھی اسلام آباد سے نکالا گیا پشاور میں جا کے، اور وہاں پہ باتیں کیا کرتے ہیں کہ ہم افغانستان چلے جائیں گے، پاکستان کے 3 ٹکڑے کر دیے جائیں گے، پاکستان کی افواج تباہ کر دی جائے گی. یہ ایک ایجنڈے کے تحت برسر اقتدار آیا. یہ جن لوگوں کا نامینیٹڈ تھا وہ پاکستانی نہیں تھے. ایسی طاقتیں ہیں. یہ اب ہمارے ایٹمی پروگرام کی بات کرتا ہے. یہ اس ایجنڈے پہ کام کر رہا تھا کہ ہمارا ایٹمی پروگرام جو ہے وہ ختم کیا جائے اور اس کو کسی کے حوالے کیا جائے. پاکستان کی دفاع کو جو ہے وہ بے یار و مددگار بنا دیا جائے. جو اندرونی ہمارے ادارے ہیں ان پہ بھی اٹیک کرتا ہے، ہمارے ایٹمی پروگرام پہ بھی اٹیک کرتا ہے، پاکستان کی سالمیت پہ اٹیک کرتا ہے. 74-75 سال میں ہم سیاستدانوں میں بڑے الزامات لگے ہوں گے، سچ بھی ہوں گے، جھوٹ بھی ہوں گے، غلط بھی ہوں گے، صحیح بھی ہوں گے، لیکن یہ جو ہے یہ کام جو ہے کسی سیاستدان نے ماضی میں نہیں کیا کہ ایک سسٹمیٹک طریقے سے، ایک منظم طریقے سے پاکستان کو دفاعی طور پہ، معاشی طور پہ اور اخلاقی طور پہ جو زبان جو ہے سوشل میڈیا پہ استعمال ہوتی ہے وہ کسی مہذب معاشرے کی زبان نہیں ہے، کسی مہذب قوم کی زبان نہیں ہے. اس نے نوجوان نسل کو جو تلقین کی ہے اپنے اعمال سے، اپنے کردار سے اور اپنی زبان سے، اپنے بیہیویئر سے. افسوس ہے، دکھ ہے کہ ہماری نوجوان نسل کا بہت بڑا حصہ جو ہے اس کی تکلیف کر رہا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ سارا پروسیس جو ہے یہ ریورس ہوگا اور پاکستان جو ہے ایک ایسے سمت کی طرف اپنا دوبارہ سفر جو ہے اس کا آغاز کرے گا جو ملک کی سلامتی ہر لحاظ سے، دفاعی لحاظ سے، معاشی لحاظ سے، معاشی سلامتی کے بغیر جو ہے دفاعی سلامتی بھی جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے. تو میں ایک فنکشن تھا یا ایک وہ کہیے نا کہ ایک منصوبے کا بڑی تاخیر کے بعد اس کا افتتاح ہو رہا ہے، لیکن میں چاہتا تھا کہ یہاں پہ میڈیا موجود ہے. اور کل میاں شہباز شریف گیا ہے وہ اسٹاف کالج جو ہے کمانڈنٹ اسٹاف کالج جو کوئٹہ کا ان کی گریجویشن تھی، اس کے اوپر بھی آبجیکشن ہے کہ انہوں نے میاں شہباز شریف کو کیوں بلایا. انہوں نے میاں شہباز شریف کو نہیں بلایا، انہوں نے پاکستان کے وزیر اعظم کو بلایا ہے. یہ جو کرٹیسیز ایکسٹینڈ ہوتی وہ جو اس وقت کے حکمران ہوتے ہیں ان کو بلایا جاتا ہے. یعنی آپ نے کوئی بے کروا لیا ہے کہ بغیر آپ کی وزارت عظمیٰ کے پاکستان نہیں چل سکے گا، اور نئے حکمران جو ہیں آج کے یا کل کے آنے والے ان کو آپ کی مرضی کے بغیر جو ہے اردو بھی نہ کر سکیں. یہ تنگ نظری کی جو ہے نا ایکسٹریم علامت ہے. یہ شخص جو ہے آج بھی وہ سرکاری خرچے پہ، خیبر پختونخوا کی حکومت کے خرچے پہ ہیلی کاپٹر ان کا استعمال کر رہا ہے، سیکورٹی ان کا استعمال کر رہا ہے، روٹی بھی انہیں پلے کھا رہا ہے کیونکہ عادت نہیں ہے اس کو. جیبیں آج ساری عمر جو ہے اس کا ہاتھ لوگوں کی جیبوں میں رہا ہے. اگر تم نے حکمرانی کلیم کرنی ہے اور تم کہتے ہو کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو لڑائی لڑو نا، جا کے اسلام آباد بیٹھ کے لڑائی لڑو. سب سے زیادہ پنجاب نے تمہیں سیٹیں دی، پنجاب سے لڑائی لڑو. آج تک اس کے میں کاغذی کاروائی ہے.
وہ बेताब ہیں کہ وہ واپس اسمبلی میں آئیں اور پارٹی کے اندر چلیں. ان کی پارٹی کا اپنا معاملہ ہے, مجھے کمنٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, لیکن جو ہے مفتبری آج بھی اس کی جاری ہے. پہلے اسلام آباد میں تھی, اب پشاور کے عوام میں, پشاور کے وہ اپنی ذات کے لیے استعمال کر رہا ہے. اس دن آیا ہے, ہم سے تقریباً 500 گز دور جو ہے اس کے کارکن جو تھے وہ درخت جلا رہے تھے, پودے جلا رہے تھے. خود نہیں آیا وہاں پہ, اسے 2-3 کلومیٹر پیچھے سنٹورس کے پاس جو ہے ایک معمولی سا جلسہ کر کے 10-15 ہزار بندے کا اور چلا گیا. اور کارکن جو ہے رات میں جو ہے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے جو بھی وہاں پہ اقدامات اٹھائے وہ اس کے کارکنوں نے. آپ کے شہر کا بھی کوئی لیڈر نہیں پہنچا تھا, جڑے پھڑے گئے سن وہ آپ ہی پھڑے گئے سن, کوئی نہیں پہنچا, یہاں سے کوئی ورکر نہیں پہنچا. اور جب اقتدار تھا پورا ٹبر جڑا ہے وہ لگا تھا. اور جب آزمائش کا وقت آیا پارٹی کے اوپر کوئی نظر نہیں آیا.
رخ کریں گے سیالکوٹ کا، اس وقت خواجہ آصف تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ جو 4 سال جن لوگوں نے عیاشیاں کی ہیں، کرپشن کی ہے، دوائیوں، کھانے پینے، گندم اور چینی، ہر معاملے میں جو ہے پیسہ بنایا گیا ہے۔ آج وہ شخص جو پاکستان کا اپنے آپ کو متقل حکمران کہتا تھا، ایک بگوڑے کی طرح پشاور میں بیٹھا ہوا۔ پرانے زمانے میں جب دلی سے بادشاہ نکالے جاتے تھے، وہ کہیں نہ کہیں جا کے پناہ لے لیتے تھے، کوئی افغانستان میں لے لیتا تھا، کوئی ایران میں لے لیتا تھا۔ اس نے بھی اسلام آباد سے نکالا گیا پشاور میں جا کے، اور وہاں پہ باتیں کیا کرتے ہیں کہ ہم افغانستان چلے جائیں گے، پاکستان کے 3 ٹکڑے کر دیے جائیں گے، پاکستان کی افواج تباہ کر دی جائے گی۔ یہ ایک ایجنڈے کے تحت برسر اقتدار آیا۔ یہ جن لوگوں کا نامینیٹڈ تھا وہ پاکستانی نہیں تھے۔ ایسی طاقتیں ہیں، یہ اب ہمارے ایٹمی پروگرام کی بات کرتا ہے، یہ اس ایجنڈے پہ کام کر رہا تھا کہ ہمارا ایٹمی پروگرام جو ہے وہ ختم کیا جائے اور اس کو کسی کے حوالے کیا جائے۔ پاکستان کی دفاع کو جو ہے وہ بے یار و مددگار بنا دیا جائے۔ جو اندرونی ہمارے ادارے ہیں ان پہ بھی اٹیک کرتے ہیں، ہمارے ایٹمی پروگرام پہ بھی اٹیک کرتا ہے، پاکستان کی سالمیت پہ اٹیک کرتا ہے۔ 74-75 سال میں ہم سیاستدانوں میں بڑے الزامات لگے ہوں گے، سچ بھی ہوں گے، جھوٹ بھی ہوں گے، غلط بھی ہوں گے، صحیح بھی ہوں گے، لیکن یہ جو ہے یہ کام جو ہے کسی سیاستدان نے ماضی میں نہیں کیا۔ ایک سسٹمیٹک طریقے سے، ایک منظم طریقے سے پاکستان کو دفاعی طور پہ، معاشی طور پہ اور اخلاقی طور پہ جو زبان جو ہے سوشل میڈیا پہ استعمال ہوتی ہے، وہ کسی مہذب معاشرے کی زبان نہیں ہے، کسی مہذب قوم کی زبان نہیں ہے۔ اس نے نوجوان نسل کو جو تلقین کی ہے اپنے اعمال سے، اپنے کردار سے اور اپنی زبان سے، اپنے بیہیویئر سے، افسوس ہے، دکھ ہے کہ ہماری نوجوان نسل کا بہت بڑا حصہ جو ہے اس کی تقلید کر رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالی یہ سارا پروسیس جو ہے یہ ریورس ہوگا، اور پاکستان جو ہے ایک ایسے سمت کی طرف اپنا دوبارہ سفر جو ہے اس کا آغاز کرے گا، جو ملک کی سلامتی ہر لحاظ سے، دفاعی لحاظ سے، معاشی لحاظ سے، معاشی سلامتی کے بغیر جو ہے دفاعی سلامتی بھی جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے۔ تو میں ایک فنکشن تھا یا ایک وہ کہیے نا کہ ایک منصوبے کا بڑی تاخیر کے بعد اس کا افتتاح ہو رہا ہے، لیکن میں چاہتا تھا کہ یہاں پہ میڈیا موجود ہے، میڈیا کی وساطت۔ آپ دیکھیں وہ کل میاں شہباز شریف گیا ہے، وہ اسٹاف کالج جو ہے، کمانڈنٹ اسٹاف کالج جو کوئٹہ کا ان کی گریجویشن تھی، اس کے اوپر بھی آبجیکشن ہے کہ انہوں نے میاں شہباز شریف کو کیوں بلایا؟ انہوں نے میاں شہباز شریف کو نہیں بلایا، انہوں نے پاکستان کے وزیر اعظم کو بلایا ہے۔ یہ جو کرٹیسیز ایکسٹینڈ ہوتی ہیں کہ کسی قومی اداروں میں، وہ جو اس وقت کے حکمران ہوتے ہیں ان کو بلایا جاتا ہے، یعنی آپ نے کوئی بے کروا لیا ہے کہ بغیر آپ کی وزارت عظمیٰ کے پاکستان نہیں چل سکے گا، اور نئے حکمران جو ہیں آج کے یا کل کے آنے والے، ان کو آپ کی مرضی کے بغیر جو ہے وہ کسی فنکشن پہ یا کسی تقریب میں مدعو بھی نہ کر سکیں۔ یہ تنگ نظری کی جو ہے نا وہ ایکسٹریم علامت ہے۔ یہ شخص جو ہے آج بھی وہ سرکاری خرچے پہ، خیبر پختونخوا کی حکومت کے خرچے پہ ہیلی کاپٹر ان کا استعمال کر رہا ہے، سیکورٹی ان کا استعمال کر رہا ہے، روٹی بھی انہیں پلے کھا رہا ہے، کیونکہ عادت نہیں ہے اس کو۔ جیبیں آج بھی چیک کریں تو خالی ہوں گی، ساری عمر جو ہے اس کا ہاتھ لوگوں کی جیبوں میں رہا ہے۔ اگر تم نے حکمرانی کلیم کرنی ہے اور تم کہتے ہو
کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو لڑائی لڑو نا، جا کے اسلام آباد بیٹھ کے لڑائی لڑو. سب سے زیادہ پنجاب نے تمہیں سیٹیں دی، پنجاب سے لڑائی لڑو. آج تک اس کے ممبروں نے استعفے نہیں دیے ہوئے، وہ ساری کاغذی کاروائی ہے. وہ بےتاب ہیں کہ وہ واپس اسمبلی میں آئیں اور پارٹی کے اندر چلیں. ان کی پارٹی کا اپنا معاملہ ہے، مجھے کمنٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن جو ہے مفتبری آج بھی اس کی جاری ہے. پہلے اسلام آباد میں تھی، اب پشاور کے عوام میں، پشاور کے جو وسائل ہیں، خیبر پختونخوا کے وسائل ہیں، وہ اپنی ذات کے لیے استعمال کر رہا ہے. اس دن آیا ہے، ہم سے تقریباً 500 گز دور جو ہے اس کے کارکن جو تھے وہ درخت جلا رہے تھے، پودے جلا رہے تھے. خود نہیں آیا وہاں پہ، اس سے 2-3 کلومیٹر پیچھے سنٹورس کے پاس جو ہے ایک معمولی سا جلسہ کر کے 10-15 ہزار بندے کا اور چلا گیا. اور کارکن جو ہے اس آنسو گیس بھی، اور جو بھی رات میں جو ہے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے جو بھی وہاں پہ اقدامات اٹھائے، وہ اس کے کارکنوں نے. آپ کے شہر کا بھی کوئی لیڈر نہیں پہنچا تھا، جڑے پھڑے گئے سن وہ آپ ہی پھڑے گئے سن. کوئی نہیں پہنچا، یہاں سے کوئی ورکر نہیں پہنچا. اور جب اقتدار تھا پورا ٹبر جڑا ہے وہ لگا رہے گا سی ہوتے کام دے ہوتے، جڑے بھی کام تے لگے دے سن. اور جب آزمائش کا وقت آیا پارٹی کے اوپر کوئی نظر نہیں آیا.